بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس فائنینشیل مارکیٹ کی ہم بات کر رہے ہیں، جس دنیا کی ہم بات کر رہے ہیں، وہ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے۔ آپ دیکھیں 2020 میں، یعنی آج سے 4 سال پہلے، یہ 2.4 کوادریلین تھی۔ کوادریلین کیا ہے؟ 1000 ٹریلین ڈالر۔ میں پی کے آر کی بات نہیں کر رہا، ڈالر، امریکن ڈالر کی بات کر رہا ہوں۔ اتنی بڑی شاید کچھ ملکوں کا اپنا ملکی بجٹ بھی نہ ہو، بلکہ بعض ملکوں کا ملا کر بھی اتنا بڑا بجٹ نہ ہو۔ تو یہ دنیا کی سب سے بڑی فائنینشیل مارکیٹ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں، آپ صحیح سمجھے ہیں کہ فوریکس کی میں بات کر رہا ہوں، فورن ایکسچینج جس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور یہ وہ ڈی سینٹرلائز مارکیٹ ہے جس پہ حکومتوں کا کنٹرول نہیں ہوتا، اور جس میں جو آن لائن الیکٹرانکلی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے، اور بہت ہی کوئک ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس ٹریڈ کے اندر بیسکلی کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ دو چیزیں ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ ایک زیادہ تر کرنسیز، گولڈ، سلور، یہ کرنسی ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں کہ ایک ہوتی بیس کرنسی اور ایک ہوتی کوڈ کرنسی، یعنی ہمیشہ یہ پیئرز میں ہو رہی تھی۔ یعنی ہم کہیں کہ آسٹریلین ڈالر اینڈ یو ایس ڈالر کا اگر ایکسچینج ہو رہا ہے، آسٹریلین ڈالر کو خریدنا مقصود ہے، اس کو ہم بیس کرنسی کہیں گے، اور جس کرنسی کو دے کر آپ لینا چاہ رہے ہیں آسٹریلین ڈالر، اس کو ہم کہیں گے کوڈ کرنسی۔ اب یہ تو ایک سمپل کرنسی کا ایکسچینج ہو گیا۔ دوسرا میٹلز بھی ہوتے ہیں، کموڈیٹیز ہوتی ہیں، تانبا ہے، آئل ہے، ان کا بھی انٹرنیشنل ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے۔ اچھا، یہ کہانی اتنی سمپل نہیں ہے۔ اس میں جب یہ ٹریڈ ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں ایک اسٹینڈرڈ لاٹ ہوتی ہے، یعنی جس کو آپ نے خریدنا ہوتا ہے۔ تو ایک اسٹینڈرڈ لاٹ جو ہے وہ 10 لاکھ ڈالر کی ہوتی ہے۔ اب اگر ہم 10 لاکھ ڈالر دیکھیں تو یا لاکھوں میں یا ہزاروں میں بڑے پیمانے پر اس کا لاٹ کی قیمت ہوتی ہے، تو وہ ایک عام آدمی نہیں خرید سکتا۔ تو اس کے لیے یہاں آپشن آتا ہے لیوریج کا، جس کو مارجن بھی کہتے ہیں، کہ بروکرز ہوتے ہیں وہ آپ کو لیوریج دیتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس کتنے ہیں، آپ کے پاس 10 ڈالر ہے، آپ کے پاس 100 ڈالر ہے، لیکن آپ ٹریڈ کتنا کرنا چاہ رہے ہیں، 10,000 ڈالر کا آپ اسپیس لینا چاہ رہے ہیں، کور لینا چاہ رہے ہیں، تو ہم آپ کو پھر 1 to 100 کا ایک لیوریج دیتے ہیں، اور پھر اس میں آپ کو وہ چارجز لیتے ہیں جس کو سروس چارجز بعض وقت کہا جاتا ہے۔ تو یہ تو اس کا ایک مختصر ہم نے خاکہ بیان کیا کہ اس پلیٹ فارم کیا ہے اور اس پر ٹریڈ ہوتی ہے۔ یقیناً اس پر آپ کی معلومات ہوں گی، اور جو لوگ اس میں ایکٹیو ہیں یا فائنینشیل لٹریسی رکھتے ہیں، ان کو اس کے بارے میں ڈیٹیل معلومات ہوں گی۔ ہمارا موضوع اس کی ٹیکنیکل نالج دینا نہیں، ہمارا موضوع اس کی شرعی حکم کو بیان کرنا ہے کہ کیا فوریکس جائز ہے، ناجائز ہے۔ ہم سے یہ بہت سوال پوچھا گیا، ہماری ویڈیوز جو NFT پہ آئیں اور دیگر موضوعات پر، ان میں یہ کمنٹس میں سوال پوچھے گئے کہ کیا فوریکس حلال ہے یا حرام ہے۔ تو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ فوریکس ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم ہے، تو ٹریڈ کے جو شرعی احکامات ہیں ان کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ آپ جس چیز کو بیچ رہے ہیں وہ آپ کی ملکیت میں بھی ہو، یعنی آپ کے پاس وہ چیز آپ کی اونرشپ میں ہو۔ تو اگر وہ مثال کے طور پر CFD ہے، یعنی جس میں کانٹریکٹ فار ڈیفرنس ہے، یا کوئی انڈر لائن ایسٹ ہی نہیں ہے جس کی آپ ملکیت ہی نہ ہو، تو یہ فوریکس تو جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہم نے CFD کے اوپر ایک تفصیل سے ایک الگ بھی ویڈیو ریکارڈ کی تاکہ آپ کو اس کے اسپیسیفک حکم معلوم ہو سکے۔ تو دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ وہ چیز آپ کی ملکیت میں بھی ہو، ساتھ ساتھ آپ کے قبضے میں بھی ہو۔ یہاں پر بات آتی ہے تعیین کی بھی اور قبضے کی بھی۔ دیکھیں، کرنسی کی تعیین اور کرنسی کا قبضہ کیسے ہوتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو خود اس پر قبضہ کر لیں فزیکل طور پر، یا آپ کا کوئی نمائندہ جا کر اس پر قبضہ کر لے۔ لیکن دوسرے ایسٹس میں تھوڑی آسانی ہوتی ہے، جو کہ کرنسی اینڈ گولڈ اینڈ سلور کے علاوہ ہیں، جیسے میٹل ہیں، ان میں آپ سیگریگیشن کر کے، آئیڈینٹیفیکیشن کر کے بھی کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ تانبا جو ہے یہ وسیع کا ہے اور یہ یہاں پر اس فیکٹری میں سائڈ پہ رکھا ہوا ہے۔ اگر ان دونوں طرح سے کوئی قبضہ نہیں ہوا ہے تو یہ ٹریڈ کرنا جائز نہیں ہے۔ حدیث شریف میں واضح طور پر فرمایا، لا تبع ما لیس عندک، جو تمہارے قبضے میں نہیں اس کو آپ بیچ نہیں سکتے۔ اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع الکالی بالکالی، یعنی دونوں طرف سے ادھار ہو، اس خرید و فروخت کو بھی منع کیا گیا ہے۔ اب اگر آپ کرنسی کا ایکسچینج کر رہے ہیں اور یہاں پر بھی آپ کے پاس قبضہ نہیں ہے، اور جو کوڈ کرنسی ہے اس پر بھی سامنے والے کا قبضہ نہیں ہے اور وہ بھی ابھی قبضہ نہیں دے پا رہا ہے،
اور دونوں طرف سے کوئی بھی نمائندہ اس پر قبضہ نہیں کر رہا ہے، تو یہ ادھار کا ادھار سے خرید و فروخت ہے، جو حدیث شریف میں واضح طور پہ منع کیا گیا ہے۔ اور اگر اس پر لیوریج کی بات کر لیں کہ آپ نے جو پیسے دیے تھے اس پر جو وہ پیسے مزید آپ کو چارج کر رہا ہے اور اس پر کمیشن بھی چارج کر رہا ہے، تو گویا کہ اس نے آپ کو جو ایکسٹرا ٹریڈ کرنے کے لیے اماؤنٹ دی تھی اس پر وہ سود چارج کر رہا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ جو بھی قرضہ کے اوپر اضافی رقم لی جائے وہ سود ہوتا ہے۔ تو یہ لیوریج ہو جائے، مارجن ہو جائے، یا سویپ کہہ دیں تو سویپ اماؤنٹ کہہ دیں، تو یہ بھی ناجائز ہو جائے گا۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ابھی ہم نے دو باتیں کی، ایک تو ایف ایکس کا ٹیکنیکل اس کی معلومات، اور دوسرا اس کی شرعی حکم۔ اب ایف ایکس کو اگر ہم نے یعنی فورن ایکسچینج کو یا فوریکس کو اگر ہم نے جائز کرنا ہے، یعنی ہم چاہتے ہیں کہ یہ انڈسٹری جائز ہو جائے، تو یہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ تو اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے اس پر پوزیشن کے شرعی حکم کو پورا کرنا ہے، یعنی یا تو یہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جائیں، یا آپ کا کوئی نمائندہ اس ملک میں اور وہ اس پہ قبضہ کر لے، یا اگر وہ گولڈ، سلور اینڈ کرنسی کے علاوہ کا کوئی میٹل ہے تو اس میں سیگریگیشن ہو جائے، یہ آپ کو وہاں پر انشور کرنا ہوگا۔ دوسرا ہم نے بات کی کہ اس پہ لیوریج کا جو آپشن ہے، جو وہ اگر شریعہ کمپلائنٹ وے میں ہو، یعنی مشارکہ کی بنیاد پر ہو، مضاربہ کی بنیاد پر ہو، لیکن ابھی جو ماڈل ہے وہ سود ہے اور جو کہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح وہاں پر جو سویپ فیس ہوتی ہے، اور اگر یہ اور جو فیس ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر اس میں سروس چارجز کے جو احکامات پورے کرنے چاہیے۔ ابھی تک کی جو علماء کرام کی تحقیق ہے اس میں سروس چارجز کے احکامات کے مطابق وہاں پر وہ چارج نہیں کیا جا رہا۔ اور اسی طرح اس کی شریعہ کمپلائنس کو مانیٹر ہونا چاہیے، یعنی کوئی شریعہ ایڈوائزر ہو جو اس کی جس پلیٹ فارم پہ جو بھی فوریکس کا پلیٹ فارم ہو اس کی شریعہ کمپلائنس کو دیکھ رہا ہو۔ تو اگر یہ بیسک رولز فلفل ہو جائیں، اور یہ مشکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب بھی کوئی نئی ٹیکنالوجی آتی ہے، نیا پلیٹ فارم آتا ہے، تو انسان اپنی مائنڈ سیٹ کے ساتھ اس پہ کام کرتا ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سامنے رکھتے ہوئے اس پہ کام کرتا ہے تو اس میں سب کے رائٹس بھی فلفل ہوتے ہیں، اور اس میں ایتھکس بھی فالو ہو جاتے ہیں، اور اس میں کسی کا نقصان بھی نہیں ہوتا، یعنی ایک پارٹی کا فائدہ ہو جائے اور سب کا نقصان ہو جائے، ایسا بھی نہیں ہوتا، بلکہ سبھی اس میں جو ہے خوشحال ہوتے ہیں۔ تو ان احکامات کے مطابق اگر ہم فوریکس کا کام کریں گے تو یہ کام جائز ہوگا، ادروائز عمومی طور پر جو فوریکس کا کام ہو رہا ہے وہ ناجائز ہو رہا ہے۔